السلام علیکم۔ ناول حجاب بائے آمنہ خان۔ اماں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ میری بات کو ضرور سمجھیں گی۔ میں فیروز صاحب کو بتائے بغیر آئی ہوں۔ مجھے پتہ ہے وہ آپ سے اور ابراہیم بھائی صاحب سے کبھی بات نہیں کریں گے۔ مجھے میری مجبوری یہاں لائی ہے، ورنہ میں ایسے کبھی بھی نہ آتی۔ نازیہ بیگم آج اماں کے پاس آئی تھی اور بناوٹی دکھ کے ساتھ اماں کو ایک ہی سانس میں سارا قصہ سنا رہی تھیں۔ اماں جی کو ان کی چالاکیوں ایسے بھی پسند نہیں تھیں، تبھی تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس رہتی تھیں۔ ان کو پتہ تھا کہ وہ زرمینہ کو بالکل پسند نہیں کرتی ہیں، مگر وہ پھر بھی اس رشتے کے حق میں تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ دونوں بھائی ہمیشہ جڑے رہیں۔ بولو بھی مڑا، کیا کہنا چاہتا ہے تم؟ دادی اماں نے اکتا جانے والے انداز میں کہا تو وہ فوراً بول پڑی۔ اماں جی، آپ کو تو پتہ ہے ماں باپ اولاد کے سامنے مجبور ہوتے ہیں۔ اب تم وہ بھی بولو گا جس کے لیے اتنا لمبا تقریر کر رہا ہے۔ اماں جی کو بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ رقیہ بیگم چائے بنانے باہر کچن میں تھیں۔ وہ دونوں اس وقت کمرے میں اکیلی بیٹھی تھیں۔ وہ اماں جی، رجب نے نکاح سے انکار کر دیا ہے۔ نازیہ بیگم نے نظریں جھکا کے اماں جی کو بتایا۔ ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ فیروز صاحب تو بتانے سے رہے، اچھا ہوا جو اس نے بتا کے قصہ ہی ختم کر دیا۔ کیا رشتے سے انکار؟ کیوں؟ کیا کمی ہے ہماری زرمینہ گل میں جو ایسے انکار؟ دادی اماں ایک سانس میں بولتی چلی گئیں۔ ان کو پتا تھا یہ عورت کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی کرے گی، مگر اتنی جلدی اس بات کی انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اماں، وہ رجب کہتا ہے کہ وہ ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا جس کو یونیورسٹی پڑھنے کا شوق ہو۔ انہوں نے بغیر کسی لحاظ کے ایک دم سے یہ بات کہہ دی۔ اس سے پہلے کہ اماں کچھ بولتی، دروازے پہ کھڑے ابراہیم صاحب ایک دم بول پڑے۔ ان دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ کب آئے اور ساری باتیں بھی سن لی۔ بھابھی صاحبہ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا بچی ہم پہ کوئی بوجھ نہیں ہے جو کسی کو بھی دے دے ہم۔ انہوں نے بھابھی کی طرف کمر کر کے انتہائی روب دار طریقے سے کہا۔ بھابھی نے پردہ نہیں لیا ہوا تھا تو وہ کمر موڑ کے کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں ابراہیم بھائی، ہم منا لیں گے اس کو، نازیہ بیگم نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ابراہیم صاحب اس کے منہ سے ہی یہ سب سن لیں گے۔ وہ تو اماں کو بتانے آئی تھی کہ اماں ابراہیم صاحب کو خود بتا دیں گی اور بغیر ان پہ بات آئے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر یہاں تو مسئلہ ختم ہونے کے بجائے زیادہ ہو گیا تھا۔ اگر رجب کے ابا کو پتہ چل گیا کہ میں ان سے بغیر پوچھے آئی ہوں اور آپ کو یہ بات بتا دی ہے تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ کچھ وقت پہلے کے مکار نازیہ بیگم اب بالکل خوف زدہ تھی۔ ان کو پتا تھا ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ آپ بھائی صاحب کو بتا دیجیے گا کہ بھابھی ہم اپنے زرمینہ گل کا ہاتھ رجب خان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، کیونکہ میری بیٹی آگے بڑھے گی۔ ابراہیم صاحب نے کمر موڑ کے ہی جواب دیا اور خود کمرے سے باہر چلے گئے، اور رقیہ بیگم ہاتھ میں چائے اور پکوڑوں کی ٹرے لیے وہیں کھڑی ہے۔ ان کو ساری بات سمجھ آئی، مگر ایک بات وہ سمجھ نہیں سکیں کہ میری بیٹی آگے بڑھے گی۔ مانو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم خفا کیوں ہو مجھ سے؟ مانو میرا چھوٹا سا چوزا کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ وہ اپنا سادہ تر وقت اپنی مانو کے ساتھ گزارا کرتی تھی۔ اس کو جتنی محبت اپنی مانو سے تھی شاید ہی کسی اور سے ہو۔ وہ اس کو گود میں کبھی نہیں اٹھاتی تھی، اس کے پاس بیٹھتی ہمیشہ اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی۔ اس کی مانو کا اس کا یہ عمل بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ بھی آگے سے آنکھیں بند کر دیتی تھی جیسے سو رہی ہو، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرے وہ اس کے سر پر پھیرا کرتی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ اگر کل کو اس کے بچے بھی ہوئے وہ ان کو بھی اتنی ہی محبت نہ دے سکے گی جتنی وہ اپنی مانوں سے کرتی ہے۔ وہ روز رات کو اس پہ درود پاک پڑھ کر اس کو دیکھ کر سوتی تھی۔ اس کے گھر میں بلی کی اجازت نہیں تھی تو وہ اس کو اپنے کمرے میں نہیں لاتی تھی۔ اس نے اس کے لیے باہر سین میں چھوٹا سا کمرہ بنا رکھا تھا جس میں کارپیٹ ڈلی ہوئی تھی، اور ہر گرم جیکٹ اس کے نیچے وہ لا کے رکھ لیتی۔ چونکہ مانسہرہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، ادھر شدید ٹھنڈ پڑتی ہے، اور زری جیکٹ کی عاشق تھی۔ اس کے پاس اتنی جیکٹس ہوتی کہ پوری سردیاں بھی ایک جیکٹ روز پہنے تو بھی ختم نہ ہو۔
اس کو جو بھی جیکٹ بہت گرم لگتی وہ مانو کے کمرے میں ڈال دیتی تاکہ مانو گرم رہے۔ اس نے اتنے دنوں سے مانو سے صحیح بات نہیں کی تھی، نہ ہی اس کو صحیح سے پیار کیا تھا، تو خفا ہونا تو اس کا حق بنتا تھا نا۔ وہ پیروں کے بل مانو کے سامنے بیٹھی، اسی کو کرسی پہ بٹھائے، دونوں ہاتھوں میں اس کا منہ بہت پیار سے لیے اور خود آگے ہوئے اس کی ناک پر پیار کیا۔ میرا بچہ اب تو راضی ہو جائے نا، اس نے تھوڑا سا رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، اور وہ فوراً میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر اس کی ناک پر پیار کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، مانو بہت محبت ہے مجھے تم سے۔ وہ سفید رنگ کی انتہائی خوبصورت بلی تھی، وہ اس کی ہر بات سمجھتی، اس کے ساتھ واک کرتی، جدھر بھی وہ جاتی اس کے پیچھے پیچھے ہوتی۔ زری کو اس کی ناک بہت پسند تھی، وہ ہمیشہ اس کو اس کی ناک پر پیار کرتی اور ساتھ ادھر ادھر دیکھا بھی کرتی کہیں اماں کی نظر نہ پڑ جائے اس پہ اور پھر سے ایک قوالی شروع ہو جائے۔ بھابھی کے جانے کے بعد ابراہیم صاحب اماں جی کے پاس آئے۔ وہ آج بہت افسردہ تھے، اس وجہ سے نہیں کہ رشتے کا انکار ہوا ہے اور رجب نے کیا ہے، وہ اس وجہ سے دکھ میں تھے کہ جس بیٹی نے ان سے کوئی خواہش بھی نہیں کی، اس کی نہ کی ہوئی خواہش پہ لوگ اس پہ باتیں کریں، ان کی فرما بردار بیٹی کو کوئی ایسا کہے۔ اگر رجب ان کے بھائی کا بیٹا نہ ہوتا تو یقیناً وہ اس کو اسی وقت گولی مار دیتے۔ اماں جی بچوں کو نہ پتہ چلے کہ بھابھی آئی تھیں اور رجب نے زری کے لیے ایسا کہا ہے۔ فیروز صاحب نے نظریں جھکا کے ماں کو کہا، وہ ایسے بھی اپنی اس دن کی بات سے بہت بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ اماں جی اگر شہاب اور سلطان کو پتہ چل گیا کہ رجب نے ایسا کہا ہے تو وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بچوں کے دل میں ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل آئے۔ تم نے بہت اچھا سوچا ہے بچے، ماں نے بڑے پیار سے بیٹے کے کاندھے پہ ہاتھ پھیر کر کہا۔ اماں میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، انہوں نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر سب اکٹھے ہوئے اور اس بار زرمینہ کمرے کے باہر کھڑی نہیں سن رہی تھی بلکہ کمرے کے اندر سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زرمینہ گل، تمہارے داخلہ یونیورسٹی کے کب جا رہے ہیں؟ ابراہیم صاحب نے بغیر باتوں کو گول مول کیے ڈائریکٹ بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پہ موجود سب ہی لوگوں نے ابراہیم صاحب کو بہت حیرت سے دیکھا، جیسے انہوں نے کوئی بات ہے انہونی کر دی ہو، اور زرمینہ گل اس کو تو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ بابا جان نے شاہد اور کچھ اور ہی کہا ہے، اس نے یونیورسٹی سن لیا ہے۔ جی 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 بابا جان، اس نے بہت ڈر ڈر کے دوبارہ پوچھا، جیسے وہ تصدیق چاہتی ہو جو اس نے کچھ لمحے پہلے سنا تھا۔ اب کی بار انہوں نے بڑے بیٹے کی طرف دیکھا جو ان کو بہت حیرت کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اس کو بھی لگ رہا تھا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ شہاب خان کا یونیورسٹی جانا اور زرمینہ گل کا داخلہ کروانا، لیکن بابا جان، باپ کو پتہ تھا کہ بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے۔ انہوں نے ایک نظر سب پر ڈالی اور سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھا۔ کیا تم لوگوں کو میرے فیصلے پہ کوئی اعتراض ہے؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے کچھ بول سکے۔ جس کو اعتراض تھا وہ بھی خاموش رہا۔ ابراہیم صاحب نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا۔ ویسے تو وہ اتنا نہیں بولا کرتے تھے، مگر انہوں نے آج سب کو مطمئن کرنا تھا، خصوصاً اپنے بیٹوں کو۔ زرمینہ گل میرا غرور ہے اور مجھے پتہ ہے وہ میرا غرور کبھی نہیں توڑے گی۔ انہوں نے بڑے مان سے بیٹی کو دیکھ کے کہا، اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج سے پہلے کون ہمارے خاندان میں یونیورسٹی گیا ہے۔ بے شک آج سے پہلے کوئی نہیں گیا، کیونکہ ہمارے خاندان کی ہر لڑکی زرمینہ گل نہیں ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زرمینہ گل آگے پڑھیں گی اور میں نے بھائی صاحب کو بھی رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ زرمینہ کو لگا جیسے وہ جنت میں چلی گئی ہو اور جیسے اس کو پوری کائنات مل گئی ہو۔ وہ نظریں جھکائے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ اس کو بالکل یقین نہیں تھا کہ اس کے بابا جان آج اس کے لیے بولیں گے۔ اس کے لیے آج دنیا کا مبارک ترین دن تھا، اس لیے نہیں کہ اس کی خواہش پوری ہوئی تھی، اس کی دعا پوری ہوئی تھی۔ آج اس کے بابا جان نے اس کو اپنا غرور کہا تھا۔ اللہ پاک نے اس کی مانگی ہوئی دعائیں قبول فرمائی تھیں۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ بابا جان کا غرور بن کے دکھائے گی، ان کا یہ مان وہ کبھی نہیں توڑے گی۔ وہ بہت خوش تھی اور شاہد اس سے زیادہ اس کی ماں خوش تھی۔ آج اس کے شوہر نے اپنی بیٹی کے حق میں فیصلہ کیا تھا، ان کو پتہ تھا انہوں نے یہ فیصلہ ضد میں لیا ہے۔ ان کو بس یہ خوشی تھی کہ انہوں نے زری کو پہلی بار اپنا غرور کہا تھا، اس کو اپنا مان کہا تھا۔ زری کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔ اب خدا جانے وہ سفر
سفر تعلیم تھا یا سفر عشق؟ کالج کے لیے روز اسے آواز دے دے کر جگایا جاتا تھا، مگر آج وہ اتنی خوش تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد سو ہی نہیں۔ اس نے نماز پڑھی، پھر قرآن پاک کھولا اور اس کی تلاوت کرنے لگی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ قرآن مجید میں تھوڑا تھوڑا صحیح مگر پڑھتی ضرور تھی۔ وہ ہمیشہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھا کرتی تھی۔ ایک آیات پڑھتی، اس پہ گھنٹوں سوچتی رہتی۔ جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا وہ سہم سی جاتی، پھر اگلی ہی بات اللہ کے رحم کا ذکر ہوتا، آنکھیں بند کرتی اور مسکرا دیتی۔ اللہ جی آپ کتنے اچھے ہیں نا۔ اس نے پردہ لینا بھی اسی لیے شروع کیا تھا کیونکہ اس کے اللہ کا حکم تھا۔ انہوں نے سورہ نور میں واضح پردے کا حکم دیا ہے۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں، بحث اس کے کہ جو وہ خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کے غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں۔ جو اپنی زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پا جاؤ گے۔ القرآن سورۃ نمبر 24 النور آیات نمبر 31۔ یہ آیات اس کے دل پہ لگی تھی۔ ایسے تو قرآن پاک کی ہر بات اس کے دل میں اترتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اس کو سورہ نور سے عشق تھا۔ اس نے سورہ نور میں پڑھا کہ اللہ پاک نے اسے حکم دیا ہے، تب سے اس نے خود کو لپیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے بس اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے حجاب لیا تھا۔ اس کے بابا جان اور بھائی بھی پردے کے معاملے میں بہت سخت تھے، مگر وہ ہر وقت اس کے ساتھ تو نہیں ہوتے تھے۔ وہ ان کی غیر موجودگی میں بھی سر پہ دوپٹہ لیے رکھتی تھی تاکہ اس کا کوئی ایک بال بھی نہ دیکھ سکے۔ کالج میں اس کی دوستیں اس بات پر اکثر اس کا مذاق بھی اڑایا کرتی تھیں، مگر اس نے کبھی ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دیا۔ وہ تو اپنے رب کو خوش کرے رکھے گی، بس باقی دنیا سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہمیشہ یہ بات سوچتی تھی۔ کالج جانے کے لیے وہ چادر لیا کرتی تھی، مگر یونیورسٹی کے لیے اس نے خصوصاً عبایا بنوایا تھا۔ مانو کو کھانا کھلانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی، بال برش کیے، لمبے خوبصورت بالوں کو ایک جوڑے میں لپیٹا اور پھر عبایا پہنا اور حجاب ایسے لیا کہ اس کی آنکھوں کے بغیر اور کچھ نظر نہ آئے۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ یہ جو لڑکیاں عبایا اور حجاب لیتی ہیں، اس میں فیشن والی کون سی بات ہوتی ہے؟ حجاب میں کیسا فیشن کہ سارے بال نظر آ رہے ہیں، آنکھوں پہ فل میک اپ کیا ہوا ہے اور سارا دوپٹہ لا کے بس سر پر ہی کیا ہوا ہے اور اونچا سا جوڑا بنایا ہوا ہے، اور عبایا اتنا تنگ ہو کہ آپ ہر ایک ایرے غیرے کی توجہ کا مرکز بنے ہوں۔ کیا یہی ہے پردہ؟ کیا یہی ہوتا ہے حجاب جو آج کل کی اکثریت لڑکیوں کی تعداد کرتی ہے؟ کیا اس پردے کا حکم دیا ہے خدا اور اس کے رسول نے ہمیں؟ وہ جب بھی ایسی لڑکیوں کو دیکھتی تو ہمیشہ شرمندہ ہوتی۔ وہ ایسی لڑکیوں کو دیکھ کے ہمیشہ شرم سے اپنی نظریں جھکا لیتی۔ زری اماں اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ میرا بچہ تیار ہو گیا ہے؟ وہ اس کو ہمیشہ پیار سے میرا بچہ کہہ کر بلایا کرتی تھیں۔ جی اماں تیار ہو گئی ہوں، اس نے وضو بناتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیشہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے وضو کیا کرتی تھی۔ زری جلدی تیار ہو جاؤ نا، بھائی کھڑا ہے باہر۔ انہوں نے اس کے کمرے سے ہی آواز دی جو ابھی تک واش روم میں تھی۔ جی اماں بس وضو بنا رہی تھی میں، اس نے باہر آتے ہوئے ماں کو کہا۔ وہ عبایا میں انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے کھلا عبایا بنوایا تھا اور حجاب بھی ایسے لیا ہوا تھا کہ اس کی خوبصورت نکھر رہا تھا۔ شاید ہی کوئی لڑکی حجاب میں اتنی خوبصورت لگے جتنی وہ لگ رہی تھی۔ اس کی دل نشین آنکھیں ایک جھیل کا منظر دے رہی تھیں۔ کالج میں حجاب نہیں لیتی تھی، اس کی آنکھوں کی خوبصورتی اس کا ڈمپل اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا، مگر آج اس نے حجاب لیا تھا، نقاب کیا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو رات کی گہرائی میں چاندنی کا کام کر رہی تھیں۔ ماشاءاللہ میری بیٹی آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ ماں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ اماں آپ بھی نا، اس نے مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ یہ کیا ہے اماں؟
اس نے ماں کے ہاتھ میں بڑی سی سفید چادر کو دیکھتے ہوئے کہا، زرمینہ گل، یہ چادر ہے، یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ ماں نے بیٹی کے کاندھے پر اور پھر دوسرے کاندھے پر چادر ڈالتے ہوئے کہا، لیکن اماں، میں نے اب تو عبایا لیا ہوا ہے اور حجاب کا دوپٹہ بھی کافی بڑا ہے، پھر یہ چادر؟ اس نے حیران ہونے والے انداز میں ماں سے پوچھا، جو بڑے پیار سے اس کی چادر کو ٹھیک کر رہی تھیں۔ زرمینہ، اس کو صرف چادر مت سمجھنا، اس چادر کو اپنے بابا جان کی عزت سمجھنا۔ وہ زرمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کہے جا رہی تھیں، زری، آج تم ہی گھر سے باہر نہیں جا رہی، بلکہ ہماری عزت ساتھ جا رہی ہے۔ اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت کا بھرم رکھنا، خود کو ایسے رکھنا کہ اس کے بعد خاندان کی لڑکیاں بھی پڑھنے جائیں۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ہماری آنے والی 7 نسلوں کی لڑکیاں کبھی نہ پڑھ سکیں۔ انہوں نے بہت پیار سے بیٹی کو سمجھایا۔ وہ جانتی تھی وہ جس بیٹی کو سمجھا رہی ہے وہ پہلے ہی ساری باتیں سمجھتی ہے۔ اماں، آپ بھروسہ رکھیے گا اپنی بیٹی پہ، اس چادر کا ہمیشہ مان رکھے گی آپ کی بیٹی۔ اس نے ماں کے ہاتھ پکڑے اور ان کو گلے لگاتے ہوئے پیار سے بولی، زری، اب آ بھی جاؤ۔ جی جان جی، بس آ گئی۔ بھائی کی آواز پہ وہ فوراً بھاگتے ہوئے باہر گئی۔ اچھا اماں، خدا حافظ۔ ماں کو خدا حافظ کہنے کے بعد دادی اماں کے پاس گئی، جو باہر برآمدے میں ہی بیٹھی تھی۔ اچھا دادی اماں، خدا پاماں، اس نے ان کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ خدا پامان زرمینہ گل، اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ زری کی بچی، آج تم بس آ جاؤ، تمہیں میں سیدھا کروں گی۔ فضا یونی کے گیٹ پہ کھڑی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، اور ساتھ جو منہ میں آ رہا تھا وہ زرمینہ کو کہے جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زرمینہ کا گلا دبا دے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ گیٹ کے پاس کھڑی آتے جاتے لوگوں کو پاؤں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی، کہیں زری ہی نہ ہو۔ وہ جانتی تھی کہ زری کو اگر وہ نظر نہ آئی تو وہ ادھر ہی بیٹھ کے رونا شروع ہو جائے گی۔ بیٹا، آپ کا کوئی مسئلہ ہے؟ خیر تو ہے نا؟ کافی وقت سے تم ادھر گیٹ کے پاس کھڑا ہے۔ کافی ٹائم سے فضا کو ادھر کھڑے دیکھ کر گیٹ پہ چوکیدار نے پوچھ ہی لیا۔ جی چچا، سب خیر ہے، ایک راز کی بات بتاؤں؟ ایک راز کی بات بتاؤں میں آپ کو؟ بتائیں گے تو کسی کو نہیں نا؟ پتہ نہیں کیوں مجھے آپ پہ ترس آ گیا اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتا ہی دوں۔ پہلے آپ وعدہ کریں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اچھا چلیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، مجھے نا ادھر آپ پہ نظر رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ فضا نے آواز آہستہ کر کے سرگوشی والے انداز میں ان کو بولا۔ ہیں؟ یہ کیا کہہ رہا ہے تم؟ رضوان خان نے نہایت حیرت سے پوچھا۔ وہ اتنا بوڑھا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اتنا جوان، لگ بھگ 35 کا ہوگا۔ ہم ان لوگوں کو نہیں چھوڑے گا نہیں، یہ ہماری انکوائری کرواتا ہے۔ ہم کوئی چور ہیں؟ ہم کوئی ڈاکو ہیں؟ ہم جاتا ہے ابھی پرنسپل کے پاس۔ رکھو اپنی نوکری اپنے پاس، ہم کہیں مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پال لیں گا۔ فضا کی تو جیسے ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس نے ٹائم پاس کے لیے بس چھوٹا سا مذاق کیا تھا، اس کو کیا پتہ تھا کہ یہ مذاق اس کو ہی مہنگا پڑ جائے گا۔ ایسے تو یونیورسٹی کی گاڑی جاتی تھی جس میں ساری اسٹوڈنٹس جاتے تھے، مگر زرمینہ گل کو چھوڑنے اور یونیورسٹی سے لے جانے کے لیے بھائی کی ڈیوٹی لگی تھی۔ زری، یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس رکتے ہوئے سلطان نے بہن کی طرف دیکھا جو پورا راستہ خاموش رہا تھا۔ زری کچھ پوچھ لیتی تو سرسری سے جواب دے دیتا، اب وہ بہن کی طرف باقاعدہ دیکھ رہا تھا۔ زری، تم اس ماحول میں چل تو جاؤ گی نا؟ غصہ اپنی جگہ تھا، مگر بہن کے لیے وہ بے پناہ محبت اپنی جگہ تھی۔ جی جان جی، اس نے نظریں جھکا کے بس مختصر سا جواب دیا۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اس نے تو کبھی کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی تھی، وہ کیسے ادھر اتنا عرصہ گزارے گی؟ وہ دل ہی دل میں بہت پریشان تھی۔ فضا ہو گئی نا تمہارے ساتھ؟ فضا ہوگی نا تمہارے ساتھ؟ اس کے ساری دوستوں کا گھر کا اس کو پتہ ہوتا تھا، اور فضا تو تھی ہی اس کی خاص دوست۔ جی بھائی، فضا بھی ہوگی، رات کو لالا گل کے نمبر سے اس کو کال کی تھی میں نے، وہ گیٹ کے پاس ہی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہونا اور اپنا بہت خیال رکھنا، میں واپسی پہ تمہیں خود لینے آ جاؤں گا۔ اس نے چہرے پہ بغیر کسی تاثر کے بہن کو کہا اور گاڑی سے اتر کر بہن کے لیے دروازہ کھولا۔ اچھا جان جی، خدا حافظ، اس نے بہت پیار سے بھائی کو کہا۔ خیال رکھنا اپنا زری۔ جی جان جی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور گیٹ تک چلی گئی۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، سلطان وہیں پہ کھڑا اس کے دروازے کے اندر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ جان جی، جس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ جیسے بھائیوں کو کیسے ڈر سکتی ہے؟
بے شک بھائی بہنوں کی سر کی چادر ہوتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے دل میں سوچا اور گیٹ کھول کر اندر چلی گئی۔ اور چچا سنیں تو صحیح، مذاق کر رہی تھی میں آپ سے۔ فضا نے رضوان خان کو جاتے ہوئے دیکھ کے زور سے بولا، یہ مذاق تھا؟ اس کو تم مذاق کہتا ہے؟ میرا اور تمہارا کوئی مذاق ہے؟ تایا کی بیٹی ہے تم، ہمارا جو مذاق کرتا ہے ہم سے، وہ بھی آخر پٹھانی تھا، اتنی آسانی سے کدھر مان جاتا؟ چچا جی پلیز سنیں، میں اپنی دوست کا انتظار کر رہی ہوں، بس آپ نے پوچھا مجھ سے تو میں نے آپ سے مذاق میں کہہ دیا، اس نے انتہائی بے چارگی سے کہا۔ فضا زرمینہ نے گیٹ پہ کھڑی فضا کو دیکھ لیا اور اس کو دہریز سے آواز دی، زرمینہ مر ہی جاؤ تم۔ اس نے پاس آتی زرمینہ کو دانت دبا کے کہا، سوری میں لیٹ ہو گئی نا، تب ہی تم غصے ہو رہی ہو نا؟ زرمینہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ رضوان خان کھڑا سب سن رہا تھا، اس سے بولے بغیر نہیں رہا گیا، دیکھو تمہارا جیسا ہمارا بھی ایک بیٹی ہے، ہم تم کو کچھ نہیں کہتا، اگر کوئی اور لڑکا ہوتا تو اس کے دانت ابھی باہر ہوتے۔ رضوان خان نے فضا کو دیکھتے ہوئے کہا، سوری چاچا غلطی ہو گئی۔ اس نے زرمینہ کے ہاتھ پکڑا اور جلدی جلدی وہاں سے چلنے لگا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہو تھے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ زری ایک ہی سانس میں بہت حیرت سے فضا سے پوچھ رہی تھی، جو غصے میں اس کو ہاتھ سے پکڑے آگے آگے جا رہی تھی۔ چپ کرو گی تم؟ اس وقت یہ اس پاگل پٹھان کا سارا غصہ میں تم پر نکال لوں گی۔ یہ سارے کے سارے پٹھان ایسے ہیں، دماغ پھرے ہوتے ہیں، یا کچھ ضرورت سے زیادہ تھا؟ فضا غصے میں بس بولتی چلی جا رہی تھی۔ اچھا آرام سے تو چلو نا، زری نے تقریباً بھاگتے ہوئے فضا کو کہا۔ دیکھ کے نہیں چل سکتے آپ؟ سامنے آتے ہوئے ایک لڑکے سے فضا کی زور سے ٹکر ہوئی، شاید وہ بھی فضا کی طرح بہت جلدی میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے، وہ ان کو ترتیب دیتا ہوا تقریباً دوڑنے والے انداز میں آ رہا تھا۔ ٹکر لگتے ہی اس کے ہاتھ سے سارے کاغذ نیچے گرے۔ اس نے ناگواری سے اس کو دیکھا اور زمین پہ سے اپنے کاغذ اٹھانے لگا۔ محترمہ میں تو دیکھ کے ہی چل رہا ہے، شاید آپ کو جانے کی مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے۔ وہ بغیر ان کو دیکھے زمین سے اپنے سارے کاغذ اٹھا رہا تھا۔ جدھر لڑکی دیکھی نہیں ادھر ہی ان کا کچھ نظر نہیں آتا اور ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ فضا بغیر لحاظ کیے بس بولے جا رہی تھی، جبکہ اس کو اچھے سے پتا تھا کہ غلطی اس کی اپنی تھی۔ فضا، زرمینہ نے کوئی آنکھوں میں فضا کو چپ ہونے کا کہا۔ دیکھیے محترمہ، میں نے جان بوجھ کے آپ کو ٹک نہیں ماری، پھر بھی میں معذرت کرتا ہوں۔ اس نے اپنا کاغذ اٹھا کے فضا طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک اس کی نظر پیچھے کھڑی زرمینہ پڑی، جو حجاب میں ابائی کے اوپر سفید چادر کی اس کو بازوؤں کے زور سے دبا رہی تھی اور چپ ہونے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے ایک دم اپنی نظریں جھکا لی اور معذرت کرتا ہوا وہاں چلا گیا۔ ہاں میں سمجھتی ہوں تم جیسے لڑکوں کو۔ اس سے پہلے کہ فضا کچھ کہتی تو وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں ایسے لوگ، فضا نے اسی غصے انداز میں بولا۔ ایسے تو اس کو اتنا غصہ نہیں آتا تھا، مگر آج وہ پہلے زرمینہ، پھر رضوان خان اور پھر اس لڑکی کی وجہ سے بہت غصے میں آئی تھی۔ اچھا اب چپ ہو جاؤ فضا، اس نے پیار سے فضا کو دیکھا اور بولا۔ فضا نے اس کو ایک دم سے گلے لگا اور معصومیت سے سوری کہا، میں نے تمہیں گلے سے بھی نہیں لگایا، تمیزوں کی وجہ سے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اتنے وقت میں اس کو گلے سے لگایا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں اور چمک آئی تھی۔ فضا وہ دیکھ، وہ لڑکا اپنا ایک کاغذ یہیں پر بھول گیا ہے، دیکھو کام کا ہو نا۔ زرمینہ نے زمین پر پڑے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ فضا نے کاغذ اٹھایا اور پڑھنے لگی۔ شاید کوئی سرٹیفکیٹ ہے، اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے اس کا۔ کیا نام ہے خان صاحب کا جنہوں نے آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے؟ زرمینہ نے فضا کو غصہ دلانے کے لیے تنگ کرنے والے انداز میں کہا۔ ہاں ایٹیٹیوڈ نامی فوٹ۔ فضا نے غصے سے اس کو دیکھا اور بولی۔ اچھا نام تو پڑھو نا۔ زری نے اسے ہاتھ سے کاغذ کھینچا۔ نام پڑھ کر اب کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے انہیں دیا ہے خان صاحب۔ فضا نے غصے سے زرمینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کاغذ کو صحیح کیا اور مسکراتے ہوئے نانے لگی۔ اس نے آنکھیں اوپر کر کے فضا کا اور شرماتی سے انداز میں بولی، اچھا تو خان صاحب نام ہے جی؟ سید وجدان حسین۔ ایک لڑکا ہے مہربان سا، لوگوں کی بھیڑ میں انجان سا، پھولوں میں گلاب سا، ساون میں گھٹا سا، محمد کا پیروکار سا، حسن ابن علی کا پال سا، پنجتن کا غلام سا۔ اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، وہ اٹھ کر بیٹھا اور ماں پڑا۔ کھڑکی کھول کر پردے سائڈ پر کیے اور چلتا ہوا بالکنی میں آیا۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لی۔ ہاف ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں اس کی رنگت اس وقت اور بھی نکھری ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اچانک سے دو بڑی بڑی کالی آنکھیں، پردے میں لپٹا چہرہ ایک دم آنکھ کے پیچھے آیا۔ وہ جھٹکے سے آنکھیں کھل کر یہاں وہاں دیکھنے لگا۔
کل جب وہ یونی میں اپنے پیپرز جمع کروا گیا تھا تبھی اس کی نظر دو لڑکیوں پہ پڑی تھی، جس میں ایک مکمل حجاب اور دوسری با پردہ تھی۔ نہ جانے سے کیا کشش تھی کہ وہ لڑکیوں کو دیکھتا تک نہیں تھا، اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کی آواز پر وہ اندر آیا اور موبائل کو بند کیا اور واش روم میں گھس کر بات لیا اور مسجد نکل آیا۔ گھر سے کچھ ہی فاصلے پر مسجد حسین تھی۔ کیونکہ سید خاندان سے تھا تو اہل بیت سے محبت اس کی اور خاندان کے نرالی تھی۔ پورے علاقے میں ان کی مسجد مشہور تھی۔ وہ آگے کی صف میں کھڑا ہوا اور نماز ادا کونے میں بیٹھ کر قرآن کھول لیا۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بو وجہ نادانی کوئی برائی کر گزرے، پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتے۔ اللہ تعالیٰ بڑی علم و حکمت والا ہے۔ اس کی تلاوت نے ایک باندھا ہوا تھا۔ وہاں موجود چند لوگ محصور ہو گئے تھے اس کی آواز سے۔ وہ یاد میں اللہ کے اپنے بندے سے محبت دے کر مسکرایا۔ اللہ کتنا مہربان اور قدرت ہے۔ اس کی آنکھوں کا کونا نم ہوا اور وہ روز آیات پڑھتا اور سمجھتا تھا کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے بندے کو۔ دوسروں کو بھی یہی کہتا تھا۔ اکثر بات سنتے اور اکثر ہنس کے دیتے تھے۔ سورج نکل آیا تھا۔ وہ قرآن پاک رکھ کر گھر کی طرف چل دیا۔ راستے آتے کچھ مانگنے والوں کو دیکھ کر مسکرا کر چپ چاپ ان کا ہاتھ بھر کے اندر داخل ہوا۔ کل کا یونیورسٹی کا دن گھومنے پھرنے میں ہی گزرا تھا، کبھی کلاس میں اور کبھی دوسری میں، کبھی ایک ڈپارٹمنٹ میں، کبھی دوسرے۔ اسٹوڈنٹ نئے تھے اور کالج سے یونیورسٹی میں آئے تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کہاں ہیں۔ ایسے میں ان کو یونیورسٹی کا ماحول کالج کے مقابلے میں بہت عجیب لگ رہا۔ جدھر دیکھتے وہ لڑکا لڑکی بیٹھے ہوتے یا گروپ کی صورت میں بہت سی لڑکے آپس میں بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہوتے یا بلند آواز میں کہہ کے لگا رہے ہوتے۔ زرمینہ کو یہ سب دیکھ کے بہت عجیب لگا۔ وہ تو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں لی اور اچانک سے ایک نئی دنیا۔ اس کو یہ سب بالکل سمجھ نہیں آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بس وہ فضا کے ساتھ ادھر ادھر چلتی، جدھر وہ لے کے جاتی وہ بھی ساتھ ہو لیتی اور نظریں جھکائے بس چلتی۔ السلام علیکم اماں جی۔ وہ نماز پڑھتا ماں کے پاس آیا کرتا تھا جو قرآن پاک کھولے اونچی آواز تلاوت کر رہی ہوتی تھی۔ ماں جی نے سر ہلاتے ہوئے مسکرا کے آنکھوں سے جا لیا۔ وہ بھی تلاوت ہی کر رہی تھی اور وہ ان کے پاس میں زمین پہ بیٹھا بڑے پیار سے ماں کی آواز میں تلاوت کرتا تھا۔ اس کو اس کی ماں سے زیادہ کسی کی منہ سے نہیں اچھی لگی تھی۔ ماں نے تلاوت مکمل کی، قرآن بند کیا، آنکھوں سے باری باری لگایا اور چومتے ہوئے رکھنے لگی۔ جی مجھے دیں، میں رکھتا ہوں قرآن پاک، آپ آرام سے یہیں بیٹھی رہیں۔ جلدی جلدی اٹھا اور قرآن پاک وہیں پاس پڑی الماری رکھا اور پھر ماں کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ تسبیح پہ کچھ نہیں تھی۔ انہوں نے تسبیح کو چوما اور پھر بیٹے کے سر پر پھیری، باری باری پھونکا اور مسکرانے لگی۔ وجید اتنے کمزور ہو گئے ہو تم، اپنا خیال رکھا کرو، اتنا کام نہ کیا کرو، اپنی صحت ہی بھول جاؤ۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فکر مندی سے کہے جا رہی۔ توبہ توبہ ماں جی یہ دیکھیں ذرا، آپ میں کمزور ہو گیا ہوں؟ آپ تو چاہتی ہیں میں بالکل جان سینا بن جاؤں۔ اپنے بازو ماں کو دکھاتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ ویسے بھی بات بات پر مسکراتا اور ہنستا رہتا تھا۔ اس کی عادت ہی ایسی تھی، ہمیشہ ہنسنا اور مسکرانا، اور جب غصہ آئے تو خود پہ نکال لیا کرتا تھا یا اگلے بندے پر زور دے کر چیخا کرتا تھا۔ فاطمہ بیٹا جلدی سے ناشتہ لے آؤ، بھائی کو یونیورسٹی جانا ہے۔ وہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، 2 اس سے بڑی بہنیں تھیں اور 3 اس سے چھوٹی تھیں۔ ساری بہنیں گھر پر ہی ہوتی تھی، کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ سیدوں سے باہر شادی نہیں کر سکتے تھے اور خاندان میں والد صاحب کسی کو دیتے نہیں تھے۔ اس کی اکثر بہنوں کی وجہ سے والد صاحب سے بحث ہو جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ بہنوں کی عمر چلی جائے گی تو پھر کون کرے گا ان سے شادی۔ وہ لاہور کے رہنے والے تھے، خاندان والوں سے ان کی بنتی نہیں تھی، تو وہ پچھلے 5 سال سے مہاسیرا آئے ہوئے تھے اور دوڑے حال میں رہائش پذیر تھے۔ آج یونیورسٹی کا دوسرا دن تھا۔ آخرکار چل چل کے برا حال ہونے کے بعد ان کو اپنا ڈپارٹمنٹ مل ہی گیا۔ کلاس شروع ہو گئی۔ زرمینہ اور فضا سب سے فرنٹ والی سیٹ پہ کونے میں بیٹھے تھے۔ یار مجھ سے تو نہیں بیٹھا ہوتا پیچھے، فضا نے کرسی پہ بیگ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں آگے بیٹھ کے جو تیر مار لیں گے نا آپ، وہ بھی دیکھ لوں گی، انہوں نے سرگوشی والے لہجے میں ایک دوسرے کو کہا۔ کیونکہ میم کلاس میں موجود تھیں اور ہاتھ باندھے سخت انداز میں کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ اسٹوڈنٹس پورے ہوں اور وہ کلاس شروع کریں۔ ایکسکیوز می، کین آئی سٹ ہیئر؟ ان دونوں کے ساتھ والی کرسی خالی تھی۔ ایک دبلی پتلی سی لڑکی نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ یس شیور، فضا نے مسکراتے ہوئے بیٹھنے کا کہا اور پھر زرمینہ کے کان میں
سرگوشی کرنے لگی، یہ تو ایسے پوچھ رہی ہیں بیٹھنے کے لیے جیسے ہمارے ابا جی کی یونی ہے۔ چپ ہو جاؤ میم، ہمیں دیکھ رہی ہیں اینکوں کے نیچے سے۔